خلیفہ ہارون الرشید کا دور خلافت ایک ایسا دور خلافت تھا اسلام کی تاریخ میں جو کہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ ایک ایسا دور تھا جہاں نہ صرف مسلمان بلکہ باقی مذاہب سے یا باقی کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ تھے تو ان سب کا ایک نیا دور تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور خلافت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا انتظامی نظام سونپی جاتی ہے برمکیز کو۔ برمکیز کی اگر بات کی جائے تو ان کا تعلق تھا بلخ سے۔ ان کو برمکیز اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے جو انسسٹر تھے تو اس کا نام تھا برمک، اسی وجہ سے ان کو برمکیز کہا جاتا ہے۔ ہارون الرشید کا دور خلافت ایک ایسا دور خلافت تھا جدھر اگر انتظامی نظام سے ریلیٹڈ مسئلے اگر ہوتے تھے یا ریاست سے متعلق مسئلے ہوتے تھے یا اگر عام لوگوں کے مسائل ہوتے تھے تو سب کچھ ڈسکس کیا جاتا تھا وزیر کے ساتھ۔ اور اگر اس دور کی بات کی جائے جو کہ ہارون الرشید سے پہلے جو دور تھا، یعنی اگر خلفائے راشدین کے ٹائم کی بات کی جائے، اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی جائے، اگر ابو بکر کی بات کی جائے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے، یا بنو امیہ خلافت کے دور میں جو شروع کے چند خلیفہ تھے اگر ان کی بات کی جائے، جہاں لوگوں کو اجازت ہوتی تھی، لوگوں کو ایکسیس ہوتا تھا، وہ خلیفہ کے ساتھ آسانی کے ساتھ ملاقات کر سکتے تھے اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتے تھے۔ لیکن ہارون کا ٹائم ایک ایسا ٹائم تھا کہ جہاں کافی مشکل ہوتا تھا عام لوگوں کے لیے، بلکہ عام لوگوں کی تو ایک اور ہی بات ہوتی تھی، جو پاورفل لوگ ہوتے تھے، جو گورنرز ہوتے تھے، جو ملٹری جنرلز ہوتے تھے، جو بیوروکریسی ہوتی تھی، تو ان کو بھی اجازت نہیں ہوتی تھی خلیفہ سے ملاقات کی، اور سب کچھ ڈسکس کیا جاتا تھا خلیفہ کے ساتھ۔ اور خلیفہ ہی ایک ایسے شخص ہوتے تھے ان کے دور خلافت میں کہ ان کو صرف اجازت ہوتی تھی خلیفہ سے ملاقات کی، اور خلیفہ زیادہ تر ٹائم گزارتے تھے حریم میں۔ حریم وہ جگہ ہوتی تھی جہاں ان کے بہت ساری بیویاں ہوتی تھی، بہت ساری لونڈیاں جنہیں ہم کنکیوبائنس کہتے تھے وہ بھی وہاں پر ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ جنگوں میں جتنے بھی قیدی عورتیں ہوتی تھی تو ان کو بھی وہاں پر لایا جاتا تھا جو کہ خلیفہ کی ملکیت ہوتی تھی۔ ایک ایسا دور تھا جس میں موسیقی کو کافی پذیرائی ملی، جس میں ادب کو کافی پذیرائی ملی، جس میں شاعری کو کافی پذیرائی ملی، اور یہ سب کچھ ان سب چیزوں کو پذیرائی اسی وجہ سے ملی کیونکہ جو خلیفہ تھے ہارون الرشید تو وہ ان سب چیزوں میں کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ ہارون الرشید کا دور خلافت وہ دور تھا جہاں سائنس اور فلسفے کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک ایسا دور تھا جس میں سائنس اور فلسفے کی آغاز ہوتی ہے۔ ہارون الرشید کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ قدیم یونان، مصر اور باقی جگہوں سے وہ قدیم کتابیں جو کہ سائنس سے متعلق تھی یا فلسفے سے متعلق تھی تو ان سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان سب کتابوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے عربی میں۔ اس کے لیے خلیفہ ایسا کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک مرکز تعمیر کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے ہاؤس آف وزڈم، اور اس ہاؤس آف وزڈم میں بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، بہت سارے اسکالرز، بہت سارے ایسے ایکسپرٹس جو کہ یونان لینگویج کو جانتے تھے، جو کہ باقی لینگویجز کو جانتے تھے، تاکہ وہ ان کتابوں کا ترجمہ کر سکے عربی میں۔
لہٰذا وہاں پر نہ صرف مسلمان تھے بلکہ وہاں پر جوش بھی تھے، وہاں پر گریکس بھی تھے، وہاں پر سیرینس بھی تھے، وہاں پر کوپٹکس بھی تھے، وہاں پر ہندوز بھی تھے، وہاں پر کرسچنس بھی تھے۔ یعنی آپ کریڈٹ صرف مسلمانوں کو نہیں دے سکتے۔ خلیفہ نے ایسا کیا کہ ایک ڈائیورس سویلائزیشن کی بنیاد رکھی انہوں نے، اور یہ سب لوگ وہاں پر ہاؤس آف وزڈم میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ان چیزوں پر وہ کام شروع کرتے ہیں۔ لہٰذا وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ چند ہی سالوں میں وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کتابیں جمع ہوتی ہیں، اور ایک ایسا ماحول شروع ہوتا ہے وہاں پر جدھر ہر کوئی آتا تھا، وہاں پر بحث کرتا تھا، مختلف ایشوز کے اوپر وہاں پر وہ لوگ بحث کرتے تھے، ریشنلٹی تھی وہاں پر، لاجک تھا وہاں پر۔ یعنی وہ دور جو اس سے پہلے ہوتا تھا کہ صرف مذہب کے بارے میں ہی لوگ سوچتے تھے، اور باقی جو چیزیں ہوتی تھی کہ دنیا کس طرح چلتی ہے، سورج کس طرح غروب ہوتا ہے، کس طرح طلوع ہوتا ہے، یا پھر باقی جو ہمارے معاشرے میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ قدرت سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، تو یہ سارا نظام کس طرح چلتا ہے، اس قسم کی چیزوں پر وہ لوگ سوچتے تھے وہاں پر۔ اور پھر وہاں پر ایک ایسا ماحول بنا جس میں بہت سارے مسلمان اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ سائنسدان بنتے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے کہ پھر بعد میں ان لوگوں نے ایسی کتابیں لکھی کہ جب یورپ میں رینیسا ہوتی ہے، کیونکہ جب مسلمان یہاں پر یہ سب کچھ کر رہے تھے تو مغرب میں وہ ایک ڈارک ایج تھا، وہاں پر کرسچینٹی جو تھی وہ پریویل کر گئی تھی، اور سب کچھ جو تھا، پورا جو کنٹرول تھا مغرب میں، تو وہ چرچ کے پاس ہوتا تھا۔ لہٰذا وہاں پر بہت زیادہ جاہلیت تھی، وہاں پر نہ ایجوکیشن تھا، نہ وہاں پر کوئی تعلیم تھا، نہ وہاں پر کوئی سائنس تھا۔ لیکن پھر بعد میں جب وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور جب وہ لوگ بغداد آتے ہیں، یا وہ اندلس آتے ہیں، یا وہ باقی مسلمانوں کے جتنے بھی ایریاز تھے جو تعلیم کے لرننگ کے مرکز تھے، مثال کے طور پر بخارا اور سمرقند کی بھی اگر بات کی جائے، تو پھر وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، خاص کر جو صلیبی جنگیں ہوتی ہیں جس میں وہ لوگ یروشلم کو فتح کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب مغرب سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو کچھ اور ہی چیز چل رہی ہے، تو پھر یہاں پر بھی وہ لوگ ان سب چیزوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، ان کتابوں کو وہ کاپی کرتے ہیں، ان کو وہ مغرب لے جاتے ہیں، اور پھر ان پر وہ فردر کام کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر بھی ایک رینیسا ہوتی ہے، ایک انلائٹن پیریڈ وہاں پر شروع ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی سائنس جو ہے اس کی ایک ریولوشن آتی ہے۔ لہٰذا مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا زوال اسی وجہ سے ہوا کیونکہ جو مرکز ہارون الرشید نے بنایا تھا، جو ہاؤس آف وزڈم تھا، جدھر مسلمان سائنسدانوں نے جنم لیا تھا، تو جب منگولیوں نے 1258 میں بغداد پر حملہ کیا اور بغداد کو انہوں نے تباہ و برباد کیا، تو لہٰذا اس کے بعد اس طرح ہوا کہ انہوں نے اس ہاؤس آف وزڈم کو بھی ختم کیا، اور وہاں پر جتنے بھی ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تھیں تو ان سب کتابوں کو انہوں نے ضائع کیا۔ لیکن میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جاپان پر بھی امریکہ نے ایٹامک بم گرائے تھے 1945 میں، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان چند ہی سالوں میں کھڑی ہوتی ہے، ایک نئی معیشت بنتی ہے اور اس کا رائز ہوتا ہے، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ جاپان کدھر کھڑی ہے۔ تو لہٰذا اگر منگولیوں نے جب بغداد کو فتح کیا، اگر ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہی مسلمانوں کی زوال ہوئی، تو میرے خیال میں اس میں منگولیوں کا قصور تھا، لیکن ہمارا بھی کچھ قصور تھا، کیونکہ ہم نے بھی اس کے بعد کوشش نہیں کی، اور میرے خیال میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، مثال کے طور پر غزالی، جنہوں نے مسلمانوں کی جو دنیا تھی، جو مسلمانوں کی جو ریاست تھی، تو انہوں نے ایسے کنسیپٹس کریٹ کیے جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے معاشرے میں جو فلسفہ تھی، جو سائنس تھا،
تو ان سب چیزوں کو انہوں نے کل کیا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی جو ریشنلٹی تھی، انہوں نے مسلمانوں کی جو لاجک تھی، اس کو انہوں نے مکمل طور پر ختم کیا، کیونکہ غزالی نے ایسے کنسیپٹ کریٹ کیے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا تھا کہ جو بھی کام ہوتا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، بس آپ یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بے شک یہ ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ ہی اس دنیا کے کریٹر ہے، اور جو بھی یہاں پر ہوتا ہے تو وہ ان کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس چیز پر فوکس کریں گے کہ جو بھی ہوتا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو بھی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر توجہ تو دیتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن آپ اس پر فوکس نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، ان کا جو سسٹم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں اس دنیا میں، تم ڈھونڈو، اس پر سوچو، اس میں بہت زیادہ علم ہے آپ سب کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ آپ سرچ کریں، آپ توجہ دیں، آپ لاجک پر دھیان دیں، آپ ریشنلٹی کے اوپر دھیان دیں، اور ان چیزوں پر ریسرچ کریں، ان چیزوں پر آپ تجزیہ کریں، ان پر بحث کریں، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں نے جو نظام بنایا ہے تو وہ کس طرح میں نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ تو لہٰذا جو غزالی تھے یا باقی جو لوگ تھے تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مسلمانوں کو ان کی ایسے ایک پرسیپشن انہیں بنائی، انہوں نے ایسے کتابیں لکھی، کافی مشہور ان کے بہت سارے کتابیں موجود ہیں جن میں انہوں نے ان سب چیزوں پر بحث کیا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اس فلسفی کو ختم کیا، اس سائنس کو ختم کیا، اس لاجک کا انہوں نے ایلیمینیشن کیا، اس ریشنلٹی کا انہوں نے ایلیمینیشن کیا، جو کہ چند ہی سالوں تک مسلمانوں کے پاس تھی، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی زوال ہوئی۔ اگر مذہبی طور پر بات کی جائے تو خلیفہ ہارون الرشید کافی سخت تھے، وہ اسلامی اصولوں کو کافی پابندی سے فالو کرتے تھے، لہٰذا ان کے دور خلافت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، جو آج کے دور میں زیادہ تر سنی سیکٹ فالو کرتے ہیں، تو ان کے دور خلافت میں اس اسکول آف تھاٹ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، جس کے لیے انہوں نے ابو یوسف کو چیف قاضی مقرر کیا۔ ابو یوسف جو کہ امام ابو حنیفہ، جو کہ اس حنفی اسکول کے بانی مانے جاتے ہیں، ان کے شاگرد رہ چکے تھے، لہٰذا ہارون الرشید کے دور خلافت میں اس فقہ پر کام شروع ہوا، وہ فقہ جو آج بھی موجود ہے۔ آج کے دور میں جو بھی فقہ موجود ہے تو اس پر کام ان کے دور خلافت میں شروع ہوا تھا، اور پھر بعد میں اور بھی اس پر بہت زیادہ کام ہوا، خاص کر ان کے بعد جو بھی خلیفہ آتا تھا تو وہ پاور میں رہنے کے لیے علماء کا استعمال کرتے تھے، اور ایسے فقہ بناتے تھے، ایسے لاز بناتے تھے جو ان کو سوٹ کرتے تھے اور ان کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ اگر آج کے جدید دور کی بات کی جائے تو آج بھی دنیا میں ایسے اسلامی ممالک موجود ہیں جہاں سیاستدان اپنے مفاد کے لیے، اپنے پاور کے لیے آج بھی ان علماء کا استعمال کرتے تھے، اور ایسے لاز بناتے ہیں، ایسے لاز پاس کرتے ہیں جو کہ ان کو فائدہ دیتے ہیں۔